اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین۔ آپ لوگوں کی خدمت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلتیں بیان کر رہا تھا۔ وہ فضائل، وہ مناقب، وہ کمالات جو اہل تشیع کے علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، انہی فضائل اور کمالات میں سے ایک کمال جس کی طرف پہلے بیان کیا، خلقت نوری ہونا، ایک جنبہ زہرا کا نوری جو جنبہ پایا جاتا ہے، نوری پہلو پایا جاتا ہے، اس حوالے سے گفتگو کی۔ آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک اور فضیلت کی طرف اشارہ کروں۔ وہ فضیلت ہے ائمہ علیہم السلام کے لیے نمونہ بننا، اماموں کے لیے نمونہ بننا۔ یعنی خود امام اس شخص کو، اس انسان کو کہا جاتا ہے جو ہر جہت سے کامل اور اکمل ہو۔ فرد اکمل کو امام کہا جاتا ہے، جس کو عقائد اور کلام کی اصطلاح میں امام معصوم ہوتا ہے۔ یعنی جو خود معصوم ہو، ہر نقائص سے دور ہو، ہر کمزوری سے مبرہ ہو، اس فرد اکمل کے لیے بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات نمونہ بن سکتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، ہر انسان کو نمونے کی ضرورت ہے، اگرچہ وہ امام معصوم ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن دیکھنا یہ ہے، امام معصوم فرد اکمل ہونے کے باوجود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے لیے نمونہ کیوں انتخاب کیا، اور کن کن چیزوں میں زہرا نمونہ بن سکتی ہے، آئیڈیل بن سکتی ہے۔ صرف زہرا خواتین کے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتی، بلکہ زہرا امام معصوم کے لیے، الہی نمائندوں کے لیے، ہر صاحب کردار انسان کے لیے بھی نمونہ بن سکتی ہے۔ تو ہم فرستوار آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کریں گے کن چیزوں میں زہرا نمونہ بن کے سامنے آ گئی۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین میں سے دو فرمان آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ بیان کرنے سے پہلے فرستوار میں آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کروں گا کچھ بارز ترین نمونے، جہاں پر ہر امام معصوم نے اپنے لیے حضرت زہرا کو آئیڈیل قرار دیا ہے، کیونکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہ روشن چراغ ہے جن کی روشنی سے آسمان ولایت چمکتا اٹھا، اور آپ صرف رسول اکرم کی بیٹی نہیں بلکہ نبوت کی خوشبو، عصمت کا پیکر اور ولایت کا دل اور مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ ائمہ اطہار کے لیے آپ کی ذات مبارک ایک آئینہ تھی، جس میں وہ بندگی، صبر، علم اور عشق الہی کی کامل تصویر دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے۔ سب سے پہلا مورد جہاں پر ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے لیے نمونہ قرار دیا، ان میں سے یہ ہے کہ عبادت اور عشق الہی، عبادت اور عشق الہی۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی راتیں سجدوں اور مناجات میں گزرتی تھیں، ان کے لبوں پر ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا ہوتی تھی، خود کے لیے نہیں۔ بہت ساری روایات میں ہے، پوری رات جاگ کر زہرائے مرضیہ ہمسایوں کے لیے، دوسروں کے لیے دعا کرتی تھی، اور جب صبح ہونے کے بعد زہرا استراحت کرتی تھی۔ بندگی کے اعتبار سے زہرا مرد و زن، عالم و جاہل، ہر انسان کے لیے، حتیٰ کہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ بن کر سامنے آتی ہے۔ دوسرا مورد، علم و معرفت میں ائمہ کے لیے بھی نمونہ ہے، البتہ ہمارے لیے بھی ہے اور ائمہ علیہم السلام کے لیے بھی نمونہ ہے۔ حضرت زہرا نے علم و معرفت اپنے پدر بزرگوار سے حاصل کی۔ آپ کے کلام میں حکمت کا دریا بہتا ہے، خطبہ فدقیہ ہو یا اپنی ذاتی گفتگو ہو،
جو بھی فرامین زہرا کا آپ اٹھا کے دیکھیں تو ہر دانشمند اور دانشور معترف ہے اور اعتراف کرتے ہیں زہرا کی معرفت اور علم کتنا تھا، جس کی طرف ائمہ ہدی علیہ السلام نے بھی بیان کیا ہے۔ تیسری چیز جس کے لیے حضرت زہرا کو نمونہ قرار دیا ہے ائمہ ہدی علیہ السلام نے، وہ ہے عفت و حیا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیا ایسی تھی کہ سورج بھی آپ کے پردے کا احترام کرتا تھا۔ یہاں تک خود حضرت زہرا کی وصیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ مختلف اسباب اور علل کی بنیاد پر زہرا کا جنازہ رات کو اٹھا۔ انہی علتوں میں سے ایک علت، انہی اسباب میں سے ایک سبب رات کو جنازہ کیوں اٹھا؟ تاکہ زہرا کا جسم کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑ سکے جسم پر۔ اپنے جسم کو چھپانے کے لیے، ڈھانپنے کے لیے زہرا نے وصیت کی، جس وصیت میں یہ کہا کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے۔ البتہ اس کے اور بھی علل و اسباب موجود ہیں۔ یہ حیا اور عفت کے لیے بہترین درس ہے، اور اپنی زندگی میں کئی مرتبہ یہ ارشاد کہا، بہترین خاتون وہ ہے جس کی نگاہ نامحرم پر نہ پڑی ہو۔ اس اعتبار سے حیا اور پاک دامنی کے لیے زہرا نمونہ تھی۔ چوتھی چیز زہرا ائمہ کے لیے نمونہ بنی، وہ ہے صبر و استقامت۔ غم و مصیبت کی آندیاں چلتی رہیں، خصوصاً حضرت رسول ختمی مرتبت کا سایہ جب اٹھا زہرا کے سر سے، اس کے بعد سے 75 یا 95 دن زہرا زندہ رہی۔ اس کم عرصے کے اندر زہرا کے اوپر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، لیکن زہرا نے اس خطرناک اور غم آلود زمانے میں بھی کبھی بھی اپنے چہرے کے اوپر شکوے کے آثار نمودار ہونے نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ استقامت اور صبر کا دامن پکڑ کے زہرا نے زندگی گزاری اور ظلم کے ساتھ مقابلہ کرتی رہی، حق بیانی کرتی رہی، اور اسی طرح زہرا نے دنیا کو استقامت کے لیے اپنے آپ کو نمونہ بنا کر دنیا سے چلی گئی۔ ائمہ ہدی میں سے ہر ایک کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں تو ہر ایک نے زہرا کو اپنے لیے نمونہ قرار دیا ہے، تو اس حوالے سے ہے ظلم اور مصیبت کے مقابلے میں صبر اور استقامت دکھانے کے لیے اپنے لیے زہرا کو نمونہ بنایا۔ پانچویں چیز جس کے لیے زہرا نمونہ ہم بنا سکتے ہیں اور ائمہ نے بھی بنایا ہے، وہ ہے دفاع از ولایت۔ ولایت سے دفاع کرنے میں کوئی کمی اور کسر نہیں چھوڑی زہرا نے۔ جب حق چھینا جا رہا تھا، فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ واحد آواز تھی جو خاموش نہ ہوئی۔ آپ نے مسجد میں خطبہ دیا، دلیل سے بات کی اور ولایت علی کا پرچم تھام لیا۔ وہ لمحہ امت کے لیے درس غیرت اور شجاعت بن گیا۔ ولایت کی راہ میں زہرا وہ خاتون ہے سب سے پہلی اپنی شہادت پیش کی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا زہرا نے، اور ولایت کا دفاع کرتی رہی۔ اس چیز میں زہرا ہر شخص کے لیے نمونہ بن سکتی ہے۔ چھٹی چیز جس کے لیے زہرا کو نمونہ بنایا ائمہ نے اور ہم بھی بنا سکتے ہیں، خصوصاً جن کے ہاں بچے موجود ہیں، والدین کے لیے زہرا بہترین نمونہ ہے، مادری شفقت اور تربیت کے اعتبار سے۔ زہرا نے ایسی تربیت کی اولاد کی جس کے نتیجے میں امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب و کلثوم کی طرح اولاد کی تربیت کر کے اسلامی معاشرے کی خدمت میں پیش کیا۔ اگرچہ بقول امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ زہرا کے اندر اتنی صلاحیت تھی، اگر خداوند عالم کے منشا اور قانون کے اندر کوئی خاتون پیغمبری کے منصب پہ فائز ہو سکتی تھی تو زہرا پیغمبری کے لیے لائق تھی۔ یا بقول رہبر معظم سید علی خامنئی حفظہ اللہ کے فرمان کے مطابق
اتنی کمالات اور فضائل کے مالکہ ہونے کے باوجود، اتنی صلاحیت زہرا کے اندر ہونے کے باوجود، ائمہ ہدا نے اپنے لیے نمونہ قرار دینے کے باوجود، زہرا کی عظمت کی معراج یہ ہے زہرا نے بچوں کی تربیت کی، خانہ داری بھی کی، شوہرداری بھی کی، اور گرولو کام بھی انجام دیا۔ کنیزوں کے ساتھ مل کر زہرا کام کرتی تھی۔ لہٰذا اس تمام جہاد کے اعتبار سے دیکھا جائے، ان تمام پہلوؤں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت زہرا کو ائمہ ہدا نے بھی اپنے لیے نمونہ قرار دیا ہے، اور ہم میں سے ہر فرد بھی اپنے لیے زہرا کو نمونہ اور آئیڈیل بنا سکتے ہیں۔ اس وقت بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، خاتون پا پردے میں بیٹھ کر، اسلام کے دائرے میں بیٹھ کر کوئی کام نہیں کر سکتی، کوئی ترقی نہیں کر سکتی ہے، کوئی تعلیم حاصل نہیں کر سکتی ہے، کوئی دوسروں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی ہے۔ تو اسلام نے زہرا جیسی ہستی پردے میں بیٹھ کر اسلام کی تمام جزئیات پر عمل کرتے ہوئے زہرا نے یہ ترقی، یہ تعلیم، یہ سب کچھ اپنی زندگی میں انجام دے کر پیش کی ہے۔ بس اس طرح کے اعتراض اور شبہ ہو سکتا ہے مسلمان خواتین کے اوپر، ورنہ حقیقت یہ ہے زہرا ان تمام چیزوں میں نمونہ بن سکتی ہے۔ ایک مرد کے لیے، صرف خواتین کے لیے نہیں، صرف ایک گھر میں بیٹھ کے کام کرنے والی خاتون کے لیے نہیں، بلکہ کیا ہے، تمام میدان سیاست، میدان جہاد، میدان اقتصاد اور ہر اجتماعی امور میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے زہرا نمونہ بن سکتی ہے، تو خواتین کے لیے کیوں نہیں بن سکتی؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی قرآن ناطق کی تفسیر ہے، قرآن ناطق کی تفسیر ہے۔ ائمہ اطہار کی سیرت سے الہام لیتے تھے، اور آج بھی جو کوئی راہ حق پر چلنا چاہتے ہیں اس سے فاطمہ کے قدموں کے نشان تلاش کرنا چاہیے، اور زہرا کی سیرت پہ چلتے ہوئے دین دنیا دونوں میں اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ انہی ائمہ میں سے دو امام معصوم نے صراحتاً بیان کیا ہے، ہماری ماں زہرا ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان میں سے ایک امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، جو 11واں امام ہے۔ ان کا فرمان یہ ہے، نحن حجت اللہ علی خلقہ، ہم تمام مخلوقات عالم پر حجت خدا ہے، اور ہماری ماں فاطمہ حجت علینا، ہمارے اوپر حجت ہے۔ اسی طرح امام مہدی ارواحنا لہ الفدا کا فرمان بھی ہے، جس میں صراحت کے ساتھ امام نے فرمایا، وفی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، اور مجھ مہدی کے لیے محمد کی بیٹی رسول اللہ کی بنت زہرا بہترین نمونہ ہے۔ تو کن چیزوں میں نمونہ ہے؟ کچھ نمونے آپ لوگوں کی خدمت میں نے بیان کیا، البتہ یہ حصر عقلی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری جہاد سے آپ دیکھیں تو امام مہدی کے لیے بھی حضرت زہرا نمونہ بن سکتی ہے۔ بس حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ان تمام چیزوں میں نمونہ بن سکتی ہے، عام انسانوں کے لیے بھی، ائمہ اطہار کے لیے بھی۔ عبادت اور عشق الہی، علم و معرفت، عفت و حیا، صبر و استقامت، دفاع از ولایت، مادری شفقت اور تربیت، جیسا کہ امام زمانہ کا فرمان بھی یہی ہے۔ آخری حجت اس روئے زمین پر قیام کرنے کے بعد اپنے لیے بہترین نمونے کے طور پر جس خاتون کا نام لیا وہ ہے بنت رسول فاطمہ بنت محمد، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات، جس میں حجت خدا کا فرمان یہ ہے، میرے لیے بہترین نمونہ محمد کی بیٹی میری ماں زہرا ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔